أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا تاکہ ہم دنیا میں بھی نیک عمال کریں اور آخرت میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں، تاکہ جو ہماری آخری اور پکی ابدی زندگی ہے اس میں ہم اپنے آرام سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 22، عنوان ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حکومت دولت شہزادی کو ٹھکرانے والے صحابی کی داستان۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، واقعہ حدیث نمبر 23 کا۔ پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا عنوان ہے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے بھی دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنچ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ وسلم تسلیما سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے میں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال کے سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی ایک خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بادشاہ بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا اور جلا دیا جائے گا۔ آپ نے بھی پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دمادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اسی وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے
اسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا۔ کاش میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے کہ لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں کہ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جميع مسلمانوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن کثیر جلد نمبر 3 صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 6265۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اللہ کے پیارے ہستیوں کے پیارے اور نیک اور مومن بندوں کی ویڈیو سنی، دینی موضوع پر سنی، تو کیسے اللہ کے پیارے اور نیک بندے دنیا میں آئے، تو جب ان کو اسلام کی راہ پر چل پڑتے ہیں تو ان کو کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ ایک بادشاہ تو کیا جلتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے، پیتل کے دیگوں میں ڈال کر کیا مختلف قسم کے ان کے ساتھ حربے کیے گئے، لیکن پھر بھی ان کے منہ سے یہی نکلا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، آپ کا اللہ کی ذات ایک ہے اور دو جانوں کے سردار تمام دنیا کے لیے رحمت العالمین بن کر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حضور ہوں گے، اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔